رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 13، رکوع نمبر ہے 7، سورہ رعد، اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 5، 6 اور 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب والا ہے ان کا قول، ان کی بات۔ اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب والی ہے ان کی بات۔ وہ کیا بات ہے؟ اَإِذَا كُنَّا، وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم البتہ نئی تخلیق میں آئیں گے، اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ طوق جن کی گردنوں میں ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور وہ جلدی مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَةِ، برائی کا۔ برائی سے مراد کیا ہے بھلا؟ بدلہ۔ برائی سے مراد کیا ہے؟ سزا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں ہماری سزا ملنی چاہیے، دے ہمیں ہماری سزا، جو ہماری سزا ہے پتہ چلے ہمیں۔ قبل الحسناتی، نیکی سے پہلے۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، اور تحقیق گزر چکی ہیں ان سے پہلے، المثلات، کئی مثالیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا پروردگار، لذو مغفرۃ للناس، البتہ مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا پروردگار البتہ سخت سزا والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر، یعنی نبی پر، آیۃ من ربہ، کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، یہاں پر قل محذوف ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں، میں تو ڈرانے والا ہوں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا آتا ہے۔ دوستو، یہ ان 3 آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آپ حضرات نے سماعت کیا، 2 سے 3 باتیں چھوٹی چھوٹی وہ ذرا سمجھ لیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پر تعجب نہ کریں۔ وہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ یوں ہیں، ان باتوں پر تعجب نہ کریں۔ یہ باتیں تو لوگ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، قیامت تک لوگوں کو کرتے رہیں گے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اتنا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگیں۔ یعنی یہ تو خود تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر تم اللہ کا کام کر رہے ہو، دین کا کام کر رہے ہو، اور اس میں لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس بات پہ تعجب نہیں کرنا۔ تعجب کرنے والی بات دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمارے جسموں کو کیڑے کھا جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کریں گے؟ اب اس کے تو 2-3 جواب ہے۔
ایک جواب تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا؟ جو اللہ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اللہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اور جس اللہ نے جس مٹی سے ہمیں پیدا کیا اس مٹی میں ہم چلے گئے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اسی مٹی کو دوبارہ حکم دے انسان کا جسم دوبارہ بن جائے؟ بات نہیں سمجھے؟ وجود تو انسان کا اس مٹی کے اندر ہی رہتا ہے نا۔ اب وہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا وجود ختم ہو جاتا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کا وجود ختم بھی نہیں ہوتا۔ بے شمار قبریں آپ کھود کر دیکھتے ہیں، جسم پورے کا پورا کیا ہوتا ہے؟ محفوظ پڑا رہتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج۔ سورہ قاف کے اندر کیا کہ جس دن وہ سنیں گے حق کی آواز کو، وہ ان کا قبروں سے نکلنے کا کیا ہوگا؟ دن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت جب برپا ہوگی، پھر قیامت کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا، اس سے پہلے اللہ رب العزت ان کو سب کچھ کیا کر دیں گے؟ عطا کر دیں گے، تاکہ وہ آواز کو سنیں اور اٹھ کر کیا ہو جائیں؟ بیٹھ جائیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بات تعجب کی ہے، یہ بات تعجب کی نہیں ہے کہ وہ آپ کو شاعر کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ۔ اب ان کی سزائیں اللہ رب العزت نے کیا بیان کی؟ نمبر 1 فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری بات، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ مطالبہ کرتے ہیں آپ سے برائی کا نیکی سے پہلے۔ برائی کا کیا مطلب ہے؟ برائی کا مطلب ہے سزا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا دینی ہے تو دیتا کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمیں سزا دینی ہے تو اللہ دیتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پر آگے دیکھ لے یہ فرما دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو تمہارے گناہ کے باوجود مغفرت والا ہوں، تم گناہ کم کرتے ہو میری مغفرت زیادہ ہے، تم گناہ کم کرتے ہو میری مغفرت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اللہ کے رحمت اور مغفرت کے مقابلے میں اگر ساری دنیا مل کر قیامت کی صبح تک بڑے بڑے گناہ بھی کرتی رہے تو بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت ان کے گناہوں سے زیادہ ہے۔ اور ایک بات یہاں سے نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ کبھی بھی اللہ سے برائی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا، اللہ کرے میں تو مر جاؤں، اللہ کرے میرا یہ ہو جائے، اللہ کرے تیرا یہ ہو جائے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہارا کسی کھاتے میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میری مغفرت ہر وقت تمہارے اوپر غالب ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری مغفرت ہے اور میں کچھ نہیں کہوں گا، نہیں، جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں تو پھر میں پکڑ بھی لیتا ہوں، اور تم ہم سے پہلی بستیوں، اپنی سے پہلی بستیوں کے حالات جان بھی چکے ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ تھی میرے دوستو، اس کا ذرا ترجمہ دیکھیے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے برائی کو نیکی سے پہلے، حالانکہ تحقیق گزر چکی ہیں ان سے پہلے المثلات، مثالیں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا پروردگار لذو مغفرتن، البتہ مغفرت والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود، بندہ جتنا مرضی ظلم کر لے اس کے باوجود اللہ بخشتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا پروردگار البتہ سخت پکڑ والا بھی ہے، یعنی جب بندہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں، چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتاری گئی ان پر، یعنی نبی پر، کوئی نشانی من ربہ، ان کے رب کی طرف سے۔ میں دوستو نشانیوں والا بزرگ نہیں ہوتا، نشانیوں والا بزرگ نہیں ہوتا۔ لوگ آج کل بھی کرامات کے قائل ہیں۔ اب جتنا جدید دور آ گیا، جتنی تعلیم زیادہ ہوگی، جتنی ٹیکنالوجی اور سائنس زیادہ ہوگی، اتنے لوگ گمراہ بھی زیادہ ہو گئے۔ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، پہلے لوگ گمراہ ہوتے تھے جاہل،
اب تو سمجھ نہیں آتی ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی گمراہ ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو فائز لوگ ہیں وہ بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے سائیوال سے آگے ایک دربار ہے تقریباً 6-7 کلومیٹر، تو میں ایک دفعہ سائیوال اڈے پہ کھڑا تھا تو ایک بڑی گاڑی آ کر رکی، بڑی گاڑی، اور وہ لاہور سے آئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ جی فلاں دربار کہاں پر ہے؟ میں نے کہا جی یہاں سے 7 کلومیٹر ہے۔ اب وہ جناب گاڑی میں سے بیویاں بھی اور بندے بھی باہر نکل آئے، انہوں نے جوتے اتارے اور اس کے اندر رکھے گاڑی کے اندر، اور ڈرائیور سے کہا کہ تم گاڑی لے کے چلو، ہم ننگے پاؤں پیدل آتے۔ وہ 6 سے 7 کلومیٹر جو تھے ننگے پاؤں چل کر پیدل گئے۔ اب میں نے اس بندے سے پوچھا جو آیا تھا، اس نے بتایا کہ میں کوئی اس نے بڑا عہدہ بتایا کہ جی میں فلاں سرکاری دفتر کے اندر بڑے عہدے کے اوپر فائز ہوں۔ یہ تو کوئی ادب نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ جوتے ننگے اتار کر تو اللہ نے بھی کوئی نہیں فرمایا کہ تم میرے گھر میں بھی آؤ، وہاں پر بھی مسجد کے احترام کے اندر ہے، جیسے مسجد حرام ہے وہاں پر آپ جوتے اتارے۔ کس نے کہا کہ مکہ میں بھی تم ننگے پاؤں پھرو؟ بات نہیں سمجھے؟ تو یہ پڑھے لکھے لوگ بھی کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہم دیکھ کر یعنی ہم کرامتوں کے قائل ہو گئے کہ کرامت آئے گی تو ہم نے ماننا ہے، ورنہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کمال نہیں ہے کہ میں اڑتا پھروں، مجھے پر لگ جائیں، میں یہاں سے وہاں جاؤں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، یہ کمال میرے پاس نہیں ہے۔ بات سمجھا گئی ہے نا؟ اب ذرا دیکھیے ترجمہ ان 3 آیات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں تو تعجب کے قابل ہے ان کی بات۔ وہ کیا؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی، اِنَّا، کیا بے شک البتہ ہم، خلق جدید، نئی تخلیق میں ہوں گے۔ اے نبی آپ فرما اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے برائی کو نیکی سے پہلے، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور تحقیق گزر چکی ان سے پہلے مثالیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا پروردگار، لذو مغفرتن، البتہ مغفرت والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا پروردگار، لشدید العقاب، البتہ سخت سزا والا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، اے نبی آپ فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا آ ہی جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔